اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق کا بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے۔ آج بسم اللہ کے تھوڑا سا مزید اس حوالے سے حقائق کھولیں گے۔ حق اللہ بسم اللہ اور بسم اللہ کا حق ہونا کیا ہے، اس کا انالیسس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مزید بڑھیں اس پہ اور سلطان باہو کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پر میں رمز فخر کھولوں، تھوڑا سا عرض کرتی چلوں کہ آپ بھی سلامتی بھیج رہے ہیں دوسرے پر۔ روز اول سے 1,26,000 انبیاء کرام نے امن و آشتی کا پیغام دیا، اور الفاظ صرف مختلف ہوتے رہے لیکن ان کا تشریح اور مطالبہ آلموسٹ جو سیم ہی تھے۔ تو کہا جاتا رہا مختلف زبانوں میں کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلامتی کا تبادلہ ہوا۔ اور اس سلامتی کی جو تکمیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج الانبیاء کی حیثیت سے انبیاء کے پیغام کو مکمل کیا اور دین سلامتی کو، دین امن آشتی کو، دین اسلام کو ایک تکمیل بخشی، اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ کو بھی تکمیل بخشی۔ اور پھر بسم اللہ جو ہے ایک مزید آگے سلسلہ چلتا رہا، اور انبیاء کرام سے جناب مختلف صحابہ صحابیات، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور پھر تاج الاولیاء اور سلطان الباہو اور رفیع میں آ کے مختلف صفیہ کرام میں بکھرتا رہا۔ لیکن اس کو جو بہت کھول کے بیان کیا وہ سلطان باہو، سلطان العاشقین، سلطان العارفین نے کیا۔ اس سے پیشتر کہ میں سلطان باہو کے حوالے سے کچھ باتوں، کچھ ہم تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ 113 صورتوں میں کا ابتدائیہ جو ہے بسم اللہ ہے، اور صرف سورہ توبہ کے اوپر نہیں ہے، اس سے بسم اللہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نمل میں 2 دفعہ بیان ہوئے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر جو ہے وہ 29 ہے غالباً، یا 30 ہے، اور اس میں جو ملکہ سبا کو خط لکھا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اس کے اوپر بسم اللہ کا استعمال ہوا تھا۔ یعنی سورہ نمل میں ابتدائیہ میں بھی اور پھر آگے ایک آیت مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پوری آیت جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 114 دفعہ بتایا تھا میں نے استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت دیکھیں نا، اب یہ کہاں سے استعمال ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ بسم اللہ کا استعمال جو ہے یہ قرآن کے اس بات کا پروف آپ کو دے رہا ہے کہ ایون حضرت سلیمان نے جو لیٹر لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی لینگویج اس وقت استعمال ہوئی ہوگی، جو بھی طریقے، لیکن اس کا واضح جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ جو بھی الفاظ استعمال ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ابتدائیہ رب کے نام سے تھا۔ اور پھر میرے مرشد کامل امام الفقر ڈاکٹر محمد امام بخش صاحب نے بسم اللہ کے اس نقطے کو مزید مجھ پر عیاں کیا اور کہا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف جھانک لو۔ جب انہوں نے کشتی نوح پہ چپو چلائے تھے تو سورہ ہود کی آیت نمبر 42، بسم اللہ مجرہا و مرسہا ان ربی لغفور رحیم، جی ہاں بسم اللہ کے استعمال وہاں بھی ہوا۔ لیکن میرے مرشد کامل ڈاکٹر محمد امام بخش امام الفقر صاحب فرماتے ہیں کہ نوح نے نہ صرف کشتی چلاتے وقت، آغاز کرتے وقت بسم اللہ پڑھی، بلکہ جب سفر کا اختتام ہوا اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ رکی تو پھر بھی اسی آیت کا ورد کیا۔ یعنی نہ صرف ابتدا کی بلکہ انتہا بھی بسم اللہ، اول و آخر
ظاہر باطن، ابتدائیہ، اختتامیہ، جس کو بقا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے ہم نے کیوں بسم اللہ کو صرف شروع میں قید کر دیا، شروع اللہ کا نام لے کر؟ اختتام بھی تو اسی پہ کرنا چاہیے جس سے آغاز ہے۔ تو لفظوں کی تھوڑی سی قید سے نکلیے اور سوچئے، سمجھیے، تدبر کیجئے۔ آپ سارے بصیرت والے لوگ ہیں، نہ صرف آغاز کیجئے بلکہ اختتام کیجئے۔ اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ اللہ کو ساتھ مان لیجئے، اللہ کو ساتھ جان لیجئے، تن من دن سے۔ جب آپ اللہ کو ساتھ جان لیں تو یقین جانیں اللہ آپ کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان سب کچھ بن جائے گا۔ آپ اس کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے ہاتھوں سے کام کریں گے، اس کے پاؤں سے چلیں گے، اس کی زبان سے بولیں گے، اس کے قلب و ذہن سے آپ سوچیں گے۔ پھر بندے میں رب بولتا ہے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے مانے جس طرح سلطان العارفین، سلطان العاشقین، سلطان بہو نے کھولا۔ حق اللہ بسم اللہ کہہ کے، بسم اللہ کی فضیلت بیان کر کے۔ تو اصل میں آپ دیکھیں نا کہ بے بسم اللہ اور بے باہو، اسم اللہ کو سلطان بہو رحمۃ اللہ نے ہم سب پر کھولا، اور یہ اس پرفیکٹ طریقے سے کھولا کہ یہ بسم اللہ دراصل ہی عطاۃ الہی ہے، اور عطاۃ الہی عطاۃ رسول میں۔ بسم اللہ ہی عطاۃ الہی ہے، اور عطاۃ الہی کس میں ہے؟ عطاۃ رسول میں۔ یعنی اصل میں بسم اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وطیع اللہ وطیع الرسول کا حقیقی پیغام، وہ مخفی اسرار، وہ پیغام، وہ رمز ہم پر آشکار کیا۔ بسم اللہ سے ہم نے تراجم میں ذکر کیا، مختلف لگے کہاں سے شروع ہوا؟ بھئی کہاں سے شروع ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ فکر کریں۔ آغاز کیا ہے تو اختتام بھی اس پر کریں۔ بے شک وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی یا حی یا قیوم، اسی کو بقا ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ نور بہو اس لیے تو کہتی ہے بسم اللہ میں سب پنہاں، بسم اللہ میں سب عیاں۔ پورا قرآن دراصل عطاۃ الہی اور ذات الہی، عطاۃ رسول اور شفاعت رسول، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کا عملی نمونہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بسم اللہ کی تشریح پورے قرآن پر محیط ہے۔ یعنی جس نے اللہ کو ساتھ مانا، ساتھ جانا اور ساتھ سمجھ لیا، اصل میں اسی نے عرفانی سمندر کے سب موتی پا لیے۔ تو اے دانشور، اے اہل بصیرت، اے اللہ کے دوست، میری بات پر تدبر کریں۔ بے بسم اللہ، بے باہو، اللہ باہو، حق اللہ بسم اللہ، اور حق اللہ باہو کے رمز کو سمجھ اور فقر کی مراجعت کو پا جا۔ حق اللہ بسم اللہ، اصل میں اس کو تھوڑا سا مزید کھولیں، تدبر کریں، تفکر کریں مرشد کامل کے نگاہ کرم سے، تو اس کے اسرار کچھ یوں آشکار ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ حق ہے، تمام انبیاء اور رسول حق ہیں، چاروں کتابیں حق ہیں، کلمہ حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اہل بیت، صحابہ، صحابیات حق ہے، بسم اللہ حق ہے، جناب غوث پاک اور تمام صوفیہ کرام، ولی ولیات حق ہیں۔ میرے مرشد کامل
حق باہو، سلطان العارفین، سلطان العاشقین نے بے بسم اللہ کو کھولا، اور ایسا کھولا اور اللہ کو ایسا ساتھ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہوتا ہے۔ یہ کتاب بہو ہے جو میں آپ کو بار بار کھولنے کو کہہ رہی ہوں۔ حق اللہ بسم اللہ کے ذریعے یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب بہو ہے، یہ کتاب بسم اللہ ہے، یہ کتاب حق اللہ ہے، یہ کتاب حق بہو ہے، یہ کتاب اسم اللہ ہے، یہ کتاب بسم اللہ ہے، یہ کتاب حق بسم اللہ ہے۔ تو پھر نور باہو کیوں نہ کہے آپ سے کہ آپ بھی اللہ کو ساتھ مانیے، ساتھ سمجھیے، پڑھیے، سنیے، اور ایک دوسرے سے بھی کہیے اللہ باہو، حق باہو، نور باہو۔ اس لیے تو بار بار عرض کرتی ہوں حق اللہ بسم اللہ۔ یہ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ ای گینا میں پارا ہو، بے بسم اللہ ای کہنا میں پارا ہو، نال شفات سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، نال شفات سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں ود درود نبی تے جس دا ایڈا پسارا ہو، حدوں ود درود نبی تے جین دا ایڈا پسارا ہو، میں قربان جنہ تو باہو ملیا نبی دلارا ہو، میں قربان جنہ تو باہو ملیا نبی دلارا ہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کسی ساتھ کو، اسی بے بسم اللہ کو وہ کچھ یوں کھولتے ہیں کہ بیت پڑھ کے فاضل ہوئے، الف نہ پڑھیا کسے ہو، بیت پڑھ کے فاضل ہوئے الف نہ پڑھیا کسے ہو، باج وسال اللہ دے باہو، فرماتے ہیں باج وسال اللہ دے باہو سب کہانی کسے ہو۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں بے بزرگی ویں لڑائیے ملیے رجم کالا ہو، پیتا خضروں پیالہ باہو آب حیاتی والا ہو، پیتا خضروں پیالہ باہو آب حیاتی والا ہو۔ تو جس نے بے بسم اللہ حق اللہ بسم اللہ کا پیالہ پی لیا تو اس نے یہ سمجھے کہ خضر کے ہاتھوں سے آب حیات پی لیا، اس پر وہ اسرار و رموز کھل گئے کہ اس کو اسم اللہ ذات کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کو جس نے ساتھ مان لیا، سمجھ لیا اس طرح سے جس طرح کے ماننے کا حق ہوتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے عرفانیت اور معراجیت کو پا لیا۔ تو اس بات پر تھوڑا سا تدبر کریں کہ باہو کا مطلب کیا ہے اصل میں۔ با اور ہو اس کا مطلب ہے ساتھ، با کا مطلب عربک ورڈ سے یہ بے ہیز بین ڈرائیوڈ فرام عربک جو ورڈ ہے با سے کیا گیا، اس کا مطلب ہے ساتھ، اور ہو آپ کو پتہ ہے ہو کیا ہے، دیدار و معراج کی انتہا ہے، اسم اعظم ہے، ذوالجلال والاکرام کا علامت نہیں سمندر ہے، جس میں پھر وہ عاشق جو ہے جب ڈبکیاں لگاتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کو عرفانی موتی ملتے ہیں، اور ان موتیوں سے وہ اپنی اندر اور باہر کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے ظاہر کی، اپنے باطن کی، اپنے ذہن کی، وہ تمام جو بند کھڑکیاں اور دریچے جو ہے وہ کھولتا ہے، جس سے اس کا جو قلب ہے قلب نور بن جاتا ہے، محمدی نور کا وہ آنکھوں والا ستارہ عرفان بن جاتا ہے جس کا ہر حق پرست، حق والا بندہ اور بندی جو ہے وہ خواہش کرتی ہے۔ تو اس بات پر غور کیجیے، اس لیے آئیے آج ہم بھی آپ سے مل کر ایک دوسرے کو کہیں، سمجھیں، اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، لاگو کریں، حق اللہ بسم اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا، اے میرے بندے تو نے مجھے اس طرح سے مانا جس طرح کے ماننے کا حق ہے،
تو میں تجھے کہتا ہوں کہ بے بہا بسم اللہ، آنگن بسم اللہ، تو نے مجھ سے اس محبت کا اظہار کیا چل کے، تو میں دوڑ کے آیا، تو دوڑ کے آئے گا حق اللہ بسم اللہ کہتے ہوئے، تو میں لپک کے آؤں گا، کیونکہ آخر کار میں نے تجھے اپنے لیے تخلیق کیا، اپنی پہچان کے لیے، اور تم کو میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ بسم اللہ۔